الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه النجاة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، بے شک جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ مرد حضرات زور سے، عورتیں اپنی آہستہ آواز میں درود پاک کا ورد کر لیجیے اور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب ایک اللہ والے جنہیں یہاں عرف میں کرنل شاہ اور سید بابا کے نام سے جانتے ہیں، ان کی محبت میں، ان کی الفت میں، ان کی عقیدت میں ہم سب حاضر ہیں. مل کر دعا کرنے مولا تعالیٰ اولیاء کرام کے صدقے ہم سب کی بھی بگڑی بنا دے اور ہم سب کا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے، وہاں بھی پار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اس عرص پاک میں قبولیت سے مشرف فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر لوگ جلوہ افروز ہیں. محب گرامی حافظ فرقان صاحب کی دعوت اور آپ سب کی محبت پر فقیر حاضر آیا. تھوڑی دیر آیت کریمہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ پر آپ کے سامنے ایک اچھی گفتگو رکھنے کی کوشش کریں گے. اس کا اردو میں مفہوم یہ ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے اللہ نے فرشتوں کی بات کو اللہ نے حضور پر اتاری. قرآن میں یہ آیت موجود ہے، نحن اولیاؤکم. فرشتے کہتے ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں انسانوں سے. وہ کون سے انسان ہیں اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا. فرشتے آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. اور دوستی کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا انداز کیا ہے؟ ان کے رہنے سہنے کا سلیقہ کیا ہے؟ یہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ کیا درس دیتے ہیں؟ یہ اپنی زندگی سے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ فرشتے اتر کر ان کے پاس آتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں. اسی پر تھوڑی دیر ہماری آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اس سے پیشتر بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. ان سے محبت یہ جانے ایمان ہے. زمین میں وہ محمد ہیں
وہ احمد ہے آسمانوں میں، بے شک زمین میں وہ محمد ہیں، وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے۔ اور یا رسول اللہ یہاں بھی آپ کی چلتی ہے، وہاں بھی آپ کی چلتی ہے، بے شک یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے تو عالم پر سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ راجدھانی ہے تو عالم پر حکومت ہے۔ اور یہ اللہ والے کیا کہتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کی کیا ضرورت ہے، مدینہ چھوڑ کر سیر جنا یعنی جنت جانا، مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کی کیا ضرورت ہے، یہ جیتے جی کی جنت ہے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، یہ جیتے جی کی جنت ہے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، سبحان اللہ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ یہ کن کی بولی ہوتی ہے، یہ کون لوگ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جن کا قلب اللہ کی طرف پائے، جن کا کردار رسول اللہ کے کردار سے ہم آہنگ، جن کا چال و ڈھال صحابہ کے کردار سے خوشبودار۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کو نہ یہاں کوئی خوف ہے نہ وہاں کوئی غم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی بولی یہ ہوتی ہے، جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں، ہر طرف جا کر کیا بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جو رسول اللہ سے سیکھا ہے، وہ بتاتے ہیں جو صحابہ کے کردار سے سیکھا ہے، وہ بتاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت بتائی ہے۔ ہر جگہ یہ اللہ والے جاتے ہیں، انسانیت کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ کیا پھیلاتے ہیں؟ ماں باپ کا ادب کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی اچھی تربیت دو۔ کیا کہتے ہیں؟ ظلم کسی پر نہ کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر ظلم کرو گے تو تم یہاں بھی پریشان ہوگے، تم وہاں بھی پریشان ہوگے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی ستانے کے قابل نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ۔ اسلام کا پیغام پیغام محبت ہے، یہی اولیاء کرام لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کوئی بغداد گیا، کوئی ہندوستان آیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، جا کر جس پیغام کو عام کیا ہے وہ یہ کیا ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے، رسول نے بتایا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ رسول نے بتایا شراب نہ پیو، عقل مخمور ہو جائیں گے۔ رسول نے بتایا لوگوں کو نہ ستاؤ۔ رسول نے بتایا ماں باپ کا ادب کرو۔ رسول نے بتایا بچوں کی اچھی تربیت دو۔ رسول نے بتایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنا ہو یا بیگانہ، ہمارا کام ہے اپنا کردار پیش کرنا۔ یہی کردار اولیاء کرام نے پیش کیا تھا۔ جبھی تو اپنے ہو یا بیگانے ہر ایک کا دل جہاں چھپتا ہے وہ خواجہ کا آستانہ ہے، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہے، وہ محبوب الہی کا آستانہ ہے، وہ مخدوم کچھوچھا کا آستانہ ہے، وہ مخدوم بہار کا آستانہ ہے، وہ مخدوم شاہ صفی کا آستانہ ہے، وہ مخدوم اعلیٰ جاجموں کا آستانہ ہے۔ ان سب نے چاہے ان کے یہاں
کوئی مسلم آئے چاہے غیر مسلم آئے، ہر ایک کے لیے اپنے دل کو کھول دیا، اپنے دربار کو کھول دیا، اور ہر ایک کو جو چیز تقسیم کی ہے وہ تقسیم ہے پیغام محبت، وہ تقسیم کی ہے امن، وہ تقسیم کیا ہے صلح، وہ تقسیم کیا ہے آشتی۔ جب دنیا میں رہتے ہیں تب بھی ان کے ارد گرد سب آتے ہیں، اور جب یہ قبروں میں چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی محبت سب کے دلوں میں جلوہ گر ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ شان ہے اولیاء کرام کی، یہ شان ہے اولیاء کرام کی، اور جن کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں کس لیے؟ انسان نہیں، فرشتہ آتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ نحن اولیاءکم، تم نے نبی کی محبت سیکھی، پوری دنیا میں محبت پھیلایا۔ تم نے نبی سے کردار سیکھا، پوری دنیا کو تم نے اچھائی دی۔ تم نے نبی سے کردار سیکھا، پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیلایا۔ تم نے نبی سے کردار سیکھا، عدالت تقسیم کی۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو نحن اولیاءکم، ہم تم سے دوستی چاہتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اور یہ دوستی صرف یہاں نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں فی الحیات دنیا، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تم مریدوں میں جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ، تم گھر میں رہو گے ہم تمہارے ساتھ، تم جہاں جاؤ گے، جدھر جاؤ گے، جس گلی سے گزرو گے، یہ دوستی جو ہے ہماری وہ صرف ایک لمحے کی نہ ہوگی، ایک مہینے کی نہ ہوگی، ایک سال کی نہ ہوگی۔ یہ دوستی ہماری یہاں بھی رہے گی، اور یہاں نہیں، جب روح تمہاری نکل جائے گی قبر میں جاؤ گے ہماری دوستی قبر میں رہے گی، اٹھائے جاؤ گے حشر میں ہماری دوستی حشر میں رہے گی۔ قرآن بتاتا ہے فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست یہاں بھی ہیں، فی الآخرہ ہم تمہارے دوست آخرت میں ہیں۔ ہماری دوستی یہاں بھی ہے، ہماری دوستی وہاں بھی ہے۔ یہ ہے اولیاء کرام کے آستانے، یہ ہے اولیاء کرام کی محبتیں، یہ ہے اولیاء کرام کی عادتیں، یہ ہے اولیاء کرام کا کردار۔ یہاں پر اپنا بیگانہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ کون کس لیے آیا، کون کس پریشانی میں آیا، کون کس لیے آیا، یہاں دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ ولایت اٹھتی ہے، دل پہ توجہ ہوتی ہے، اور ان کا بگڑا ہوا کام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ اسی لیے ہم اولیاء کرام کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قل، اور قل کا معنی ہے عربی میں کہو، قل کہو۔ کس لیے آئے ہو؟ کیوں ہمیں چاہتے ہو؟ کیوں میرے پاس آئے ہو؟ تم کیوں یہ شیرنی، یہ اہتمام، یہ ساری چیزیں اپنا وقت نکال کر کاروبار چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، میری محبت میں نکل کر کے آ گئے؟ ارے قل کہو تو صحیح، کیا کام ہے؟ جب بندہ دل لگا کر کہتا ہے، جب بندہ دل لگا کر کہتا ہے تو پھر داغ دہلوی نے کہا تھا، یہ داغ کہاں تک رنج سے ہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ یہ دربار خواجہ کو دیکھ کر حضرت علامہ داغ دہلوی علیہ الرحمت والرضوان نے کہا تھا، یہ داغ رنج تکلیف کہاں تک سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز۔ تو یہ اولیاء کے آستانے ہمیں بزرگوں نے بتایا، اسلاف نے بتایا، علماء اہل سنت نے بتایا۔ یہ یہاں جانا شرک نہیں، یہاں جانا بدعت نہیں۔ اس جگہوں پر اللہ کے رسول خود احد تشریف لے جاتے، جہاں حضرت امیر مدینہ حضرت حمزہ کا مزار ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا، مزار پر جایا کرو اور اپنی پریشانیاں بتایا کرو۔ جب جاؤ گے بتاؤ گے، ان کی نگاہ ولایت اٹھے گی، اللہ کی رحمت برسے گی، تمہاری بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ یہ اولیاء کے آستانے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اب یہ معلوم ہوا
فرشتے کون ہیں؟ فرشتے وہ ہیں جن کو نور سے پیدا کیا، فرشتے وہ ہیں جن کے ذہن و دماغ میں گناہ کا تصور نہیں آتا۔ اس کی زمین چھین لے، اس کو مار دے، اس کو ستائیں، اس کو پریشان کریں، اس کا مال ہڑپ لیں، یہ کریں وہ کریں، یہ سارا خیال جن کے دلوں میں گزرتا نہیں وہ کہلاتے ہیں فرشتے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس آ کر اپنی محبت بتانا، اپنی دوستی بتانا۔ تو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، آج جو وقت نکال کر کے آئے ہو تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے، اللہ والوں سے دوستی رکھنا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ کن کا کام ہے؟ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بدکاروں کا نہیں، گناہگاروں کا نہیں، عیاروں کا نہیں، مکاروں کا نہیں، بلکہ ان حضرات سے دوستی کرنا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ ان سے محبت رکھنا فرشتوں کا کام ہے، ان سے لگاؤ رکھنا فرشتوں کا کام ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ اللہ والوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے آستانے پر حاضری بھی دیتے ہیں، اپنی باتیں بھی رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو کام فرشتے کرتے ہیں وہ کام اللہ نے ہم کو بھی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، فرشتے ان سے دوستی کریں، ان سے محبت رکھیں۔ آج ہم سب اپنا وقت نکال کر ایک اللہ والے کے لیے آئے ہیں، تو فرشتوں نے جو کام کیا ہے وہ ہم نے بھی کیا۔ بے شک اور فرشتے جب کوئی دعا کرتا ہے اور فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا جا کر قبول ہو جاتی ہے۔ بے شک تو یہ اللہ والوں کے دوست جو فرشتے ہیں ان کو موت نہیں آئی، یہ دیکھ رہے ہیں کون آیا ہے سید بابا کے یہاں، کس لیے آیا ہے، کیسی نیت سے آیا ہے۔ جب یہاں پر دعائیں کریں گے اور ہماری دعا پر اگر ان کی آمین آ گئی تو باب اجابت سے ہماری دعائیں ٹکرا جائیں گی اور ہماری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی لگن کو، ہم اپنے انسیت کو، ہم اپنے پیار کو ان سے جیسا سلیقہ اور جیسا طریقہ ہے ویسا رکھیں۔ اس لیے اے عزیزوں میں کہنا چاہوں گا، سید نگر والوں بڑے خوش نصیب ہو، ایک اللہ والے کا قرب تمہیں نصیب ہے، ایک اللہ والوں کے یہاں رحمتیں برستی ہیں، اس کے دربار کو تم آباد رکھو گے، تم آباد رہو، اس کا دربار چمکے گا، تمہارا دل چمکے گا، ان کا دربار نمایاں ہوگا، تم نمایاں ہوگے، یہ دربار سے خوشبو پھیلے گی، تمہارے وجود سے خوشبویں پھیلا کرے گی، تمہارے وجود سے۔ اس لیے یہاں کا جو کام ہوا کرے وہ جیسے اپنے بیٹوں کا کام بناتے ہو، اپنی بیوی کا کام بناتے ہو، اپنے دوستوں کا کام بناتے ہو، اپنے پڑوسیوں کا کام بناتے ہو، جیسے اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہو، ساری چیزیں ان میں کرتے ہو، تو اس 100 روپے میں ایک حصہ سید بابا کے لیے بھی مقرر کر کے رکھنا کہ ان سے بھی دوستی کرنا، یہ فرشتوں کے کام میں کام لگانا ہے۔ بے شک سبحان یہ اللہ، آباد تو ہم آباد، ان کے آستانے چمکیں گے تو ہم چمکیں گے۔ اس لیے یہ اللہ والوں کے یہاں اپنی دوستی، اپنی قربت رکھا کیجئے۔ یہ اللہ والوں کے یہاں آنا، وہ اور لوگ ہیں جو شرک اور کفر اور یہ اور وہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ والوں کی طاقت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، یہ بھی نہیں بولتا۔ قرآن کی آیت پڑھی میں نے اور 2 منٹ میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر اپنے گفتگو اختتام کو دیکھیے۔ کہتے ہیں لوگ کہ اللہ والے، دیکھیے قرآن عظیم میں ایک اللہ والے کا ذکر ہے جن کا نام ہے آصف بن برقیہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کا تخت چاہیے تھا، درباریوں کو بلایا، ان کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، ان کی حکومت چرندوں پرند سب پر تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔
بلایا اپنے وزراء کو، وزراء میں جن بھی ہیں، وزراء میں انسان بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر بیٹھ گئے، وزیروں سے کہا سنو مجھے ملک سبا کا تخت چاہیے۔ ایک جن اٹھا، کہا حضور میں بہت جلدی لے کر آ جاؤں گا، یہ ملک سبا کئی دن کے فاصلے پر ہے، کئی دن کے فاصلے پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے ہیں اور کئی دن کے فاصلے پر ہے، وہ تخت بلقیس چاہیے۔ اللہ اکبر، جن نے کہا میں بہت جلدی لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو جن کی طاقت سب کو معلوم ہے، اگر ایک یہاں آ جائے کسی پر سوار ہو جائے تو سب یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ جنوں کو دیکھا ہے نا، ان کی طاقت سب کو مسلم، سب بھاگ جائیں گے۔ لیکن دیکھیے دربار ہے حضرت سلیمان کا، بیٹھے ہیں وہاں جن بھی انسان بھی، اعلان ہے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ جنوں کی طاقت جواب دیجیے، جہاں جن کی طاقت جواب دے جائے ایک اللہ والے کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان کی امتی میں ایک ولی ہے آصف بن برقیہ، اٹھے حضور آپ کی پلک جھپک نہ پائے گی کہ تخت بلقیس قدموں میں حاضر ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ یہ ولی کی طاقت قرآن میں ہے، میں نہیں بولتا اپنی طرف سے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ والوں کی طاقت جب یہ آتے ہیں، ان کی طاقت اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ یہ اللہ والوں کا دربار اتنا وسیع، اتنا پربہار، اتنا پرفیض ہوتا ہے کہ جس کا لگاؤ جس قدر قوی ہوتا ہے اس کو اسی قدر فیض ملا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی طاقت یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ والوں سے محبت یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت یہی تعلیم دیتی ہے اور دیتی رہتی ہے۔ اپنی وابستگی یہاں سے رکھو، تمہارے دین کے بھی کام بنیں گے، دنیا کے بھی کام بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔